बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान हूँ समी इब्राहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आज 2 अगस्त है, इतवार का दिन, और मैं इस्लामाबाद में आपसे मुखातिब हूँ। आज बादल मुझे नज़र नहीं आ रहे, थोड़े थोड़े हैं, लेकिन धूप निकली हुई है। कल भी मौसम ऐसा ही रहा, अच्छा मौसम था। आज देखते हैं क्या सूरत हाल है। ख़बरों का महाज तो बड़ा गर्म है। वो जो मुजाहरा हुआ था यहाँ पर F10 में, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग आए और हुकूमत समझ नहीं सकी कि ये लोग कहाँ से आए, ये कश्मीरियों के साथ यकजहती के लिए था। तो उसके बाद क्रैक डाउन है, ख़बरें आ रही हैं कि एक्स सेनेटर मुश्ताक साहब को भी पकड़ लिया गया और भी कुछ सहाफ़ियों को भी पकड़ा गया। एक्टिविस्ट भी, उनके घरों पर भी छापे मारे गए हैं, क्योंकि कल ऐलान कर रखा है मुश्ताक साहब ने कि वो रावलाकोट की तरफ जाएंगे और वो जो मुहासरे में लोग हैं कश्मीरी, उनके साथ इजहार यकजहती करेंगे और उनका मुहासरा जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने किया हुआ है उसको ख़त्म कराएंगे। तो लेकिन अब जो ख़बरें आ रही हैं, हुकूमत का क्रैकडाउन जो है वो चल रहा है। कश्मीर के अंदर जो इस वक्त ख़बरें आ रही हैं, मुज़फ़्फ़राबाद में, क्योंकि आज मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में इलेक्शन होना है, 3 अज़ला हैं। वहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद सिटी में मैं आपको कुछ मनाज़र दिखा देता हूँ। वहाँ पर एक जगह पर ये देखें आप, अमला जो है पोलिंग का, उसको रोका वहाँ पे लोगों ने और कहा कि ये नहीं होने देंगे। उनके हाथ में बैग्स हैं, आप देख सकते हैं। उनकी गुफ्तगू भी सुन लें आप। अब एक तरफ तो ये है, दूसरा ये कश्मीर हटियां बाला का मैं आपको दिखाता हूँ मनाज़र। बहुत ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं, जुलूस की सूरत में निकले हुए हैं, मुज़फ़्फ़राबाद की सड़कों पर मार्च कर रहे हैं। और उनका कहना है कि ये इलेक्शन के नाम पर एक ढोंग है और कश्मीर की आवाम इस पूरा जो इलेक्शन है इसको मुस्तरद करते हैं, कि इसका जो बंदोबस्त है उसको मुस्तरद करते हैं। ये मनाज़र हैं। फिर इसके अलावा और भी आप मुज़फ़्फ़राबाद शहर के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं, या आप नौजवानों को देखें, ये चल रहे हैं, आ रहे हैं, और किसी तरह से भी नहीं लग रहा कि इलेक्शन वहाँ पर आज हो पाएंगे। बहुत सारी जगहों पर जब मैं ये आपके साथ कर रहा हूँ सुबह वीलॉग, तो पोलिंग जो है वो शुरू नहीं हो सकी, अमला भी नहीं पहुँचा। कुछ स्टेशन ऐसे हैं जहाँ पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने कब्ज़े में हर चीज़ ली हुई है और शायद वहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू है, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। ये मैं आपको कश्मीर, अच्छा हालात कितने संगीन हैं ये इससे आपको अंदाज़ा होगा। ये ठोटे का मकाम है कश्मीर में, और यहाँ पर देखें तसादम के ये जो मनाज़र हैं, आंसू गैस शेलिंग, फायरिंग और ये सब। इसके अलावा और बहुत सारी फुटेजेज़ हैं, लेकिन आप यकीन करें मैं वो इसलिए उनको नहीं चलाता। मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारा मकसद कोई किसी को इंटाइस करना नहीं है, किसी की कोई खुदा न खास्ता इंसल्ट करना नहीं है, किसी के ख़िलाफ़ किसी को उभारना नहीं है। लेकिन एक सिचुएशन है, कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, वहाँ पर जो हो रहा है अनफॉर्चुनेटली जो हमारा मीडिया है, जिसे हम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं, वो नहीं दिखा रहा। इसीलिए उनकी जो गाड़ियाँ हैं, चाहे ARY है, चाहे जियो है, चाहे समा है, कोई भी चैनल है, वो सब ब्लैकआउट कर रहे हैं कश्मीर की ख़बरों का, कश्मीर के आवाम की ख़बरों का। एक हुकूमती प्रोपेगेंडा जो है उसको चला रहे हैं, और एक्शन कमेटी का जो ताल्लुक़ है वो रा से और इंडिया से जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो आम कश्मीरी और अवामी एक्शन कमेटी इस बात पर बड़े नालां हैं कि ये एक पॉलिटिकल इशू था 12 नशिस्तों का, तो उसकी बुनियाद पर ये इस तरह ये ठहराना, किसी को करार देना कि वो गद्दार हैं और उसको फिर प्रोपोगेट करना मीडिया पर। तो इसलिए ये मीडिया अब चला जाए, और लंदन में भी आपने देखा मुर्तज़ा शाह को वहाँ से निकाला गया, और वो जो एक सिचुएशन हुई वो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये एक रिएक्शन है, तो उससे पहले एक्शन पे देखना चाहिए कि ये जो मालकान और डायरेक्टर न्यूज़ और ये जो सारे उन दफातर में बैठकर खबरें बना रहे हैं वो क्या चला रहे हैं लोगों को। तो ये एक लेकिन इसमें मैं आपको एक कश्मीरी अवामी एक्शन कमेटी क्या मैसेज दे रही है, मैं आपको उमर नज़ीर कश्मीरी का एक बयान सुनवाना चाहता हूँ। उनकी जो अपील है, क्योंकि अब लॉन्ग मार्च है, तो वो कह रहे हैं कि कोई भी शख्स जिसके हाथ में हथियार हो वो हमारे मार्च में शामिल नहीं होगा। सुनिए क्या कह रहे हैं। कोई शख्स
ہمارے قافلے میں کوئی شخص آنے کی کوشش نہ کرے جس کے پاس کوئی ویپن ہو، وہ ہمارے قافلے کا حصہ نہ بنے. ہم پرامن چاہیں گے، ہم حضرت عثمان کی طرح مظلومانہ انداز میں اپنی شہادتیں پیش کریں گے. اب ہر طرح سے وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ بہتر ہو جائے. بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ عوامی ایکشن کمیٹی کا خط میرے پاس آ گیا ہے، اور پھر انہوں نے جواب بھی دیا اور کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیٹری کمیشن جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن بلاول صاحب، آزاد کشمیر میں آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کا اپنا وزیر اعظم ہے، آپ نے ساری سیکورٹی فورسز بلائی ہیں، ان کو سب کو کہیں کہ یہ جائیں واپس وہاں سے. یہ کیا ڈرامہ آپ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا بنا کے تو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. خلیل، وہ جب وقت چلے گیا جب خلیل میاں فاختہ اڑاتے تھے، اب سامنے آپ آ جائیں. اچھا، اب امپورٹنٹ جو بات ہے محسن نقوی صاحب کا بیان، اور اس کے بعد جو ملک میں ہلچل ہے، جس میں محسن نقوی سے استعفے کا مطالبہ جو پرو نواز شریف ہیں وہ کر رہے ہیں. کچھ جو لوگ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب نواز شریف صاحب نے آ کے معاملہ سنبھال لیا، اور لیکن مسلم لیگ نون بیک فٹ پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے. ایک یہ طلعت صاحب کا ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بس جناب یہ تو ہیڈ آن ہو گیا ہے اور بس میٹنگ ہوئی ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہونے والا ہے. تو پھر مریم اورنگزیب صاحبہ نے بعد میں یہ کہا کہ ہمارا بس جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے آفیشیل، اسی سے میاں صاحب کی خبر آئے گی، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ غلط ہیں. لیکن میں آپ کو ایک جو بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس میں، اس سارے معاملے میں، کہ کہیں یہ کوئی توجہ ہٹانے والا کام تو نہیں ہے. لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جو اخندزادہ حسین احمد یوسف زئی، جو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ترجمان بھی ہیں اور اچکزئی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ علامہ راجہ ناصر عباس سے جو یمن کے سفیر ہیں انہوں نے کیا بات کی، ذرا سنیے. یمن کے سفیر ہیں تہران کے اندر، انہوں نے قائد حزب اختلاف سے رابطہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ یمن کا جو ملحقہ بارڈر ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس پہ پاکستان کی فورسز بھی آ گئی ہے، پاکستان کے جیٹس بھی آ گئے ہیں. ہم پاکستان کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے. آپ پاکستانی اتھارٹیز کو یہ بتائے کہ اس میں آپ وہی کردار ادا کریں جو آپ ایران اور امریکہ کے بیچ جو کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اگر پاکستان کی افواج کسی جگہ پہ تعینات کر دی گئی ہیں اور پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ، تو کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ سب کچھ توجہ ہٹاؤ تو نہیں ہے، اور یہ سب لوگ اسی تنخواہ پہ کام کرتے رہیں گے. یہ مجھے نہیں پتا اب اس کے پیچھے کیا ہے، لیکن بہرحال یہ خبر تھی، اس لیے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اب میں آپ کو محسن نقوی صاحب کی ساری سچویشن کے حوالے سے ایک گفتگو ہے وہ میں آپ کو سنواتا ہوں. ایک چیز سب کو بتاؤں گا، یہ کاکروچ اگر اکٹھا ہو گیا تو یہ ہر چیز کو الٹ سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے ان کی خواہش اس سے پہلے کہ وہ ظاہر کریں ہمیں پوری کرنی چاہیے. کوئی 2-4 ہزار روپیہ مہینہ اسٹیپنڈ لگا کے یا ٹیبلٹس دے کے خوش کر لیں گے؟ نہیں. وہ صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اپنا نظام ٹھیک کر لیں، ہمیں انصاف مل جائے، ہمیں میرٹ مل جائے، ہمیں جاب کی اپرچونٹیز مل جائیں، اور ہمیں اگر کہیں سرکاری جگہ پہ جاب ہے تو اس پر ہمیں جائز طریقے سے ہر چیز مل جائے. وہ ہم نہیں دے پاتے نوجوان کو. اب اس نوجوان کو آپ نوجوان کہیں، اس کو کاکروچ کہیں، اس کو جو مرضی چیز کہیں. اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ میرٹ چاہتے ہیں، نوجوان انصاف چاہتے ہیں، نوجوان جابز چاہتے ہیں، اور یہ جو کاکروچ ہیں ان کو اگر ہم نے ان کے ذہنوں میں جو سوال ہیں ان کے ہم نے جواب نہیں دیے تو یہ سب کچھ پلٹ دیں گے. تو میں یہاں پر یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں محسن نقوی صاحب کو اور جو دوسرے کابرین ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جاب بھی مسئلہ ہے، بے روزگاری بھی مسئلہ ہے، ہیلتھ بھی مسئلہ ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے آزادی کا. یہ ملک حاصل کیا تھا قائد اعظم نے کہ یہاں پر مسلمان اپنی آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں گے، اپنی مرضی کی حکومت چن سکیں گے. لیکن یہ اس وقت یہ آپ لوگوں کو غلام بنائیں، سونے کے پنجرے میں بند کر کے انہیں نوالے سونے کے کھلائیں، تو اس سے یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. پاکستان کے لوگ فارم 47 کی حکومت جس کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، جس کو بنایا گیا، اور یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں محسن نقوی صاحب کہ کس نے بنایا، اس کو لوگ تسلیم نہیں کرتے. تو کتنے مرضی آپ صوبے بنا لیں، یہ پاکستان کا مسئلہ اس وقت صوبے بنانا نہیں ہے. پاکستان کا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ جو چوری شدہ مینڈیٹ ہے لوگوں کو وہ واپس دیا جائے،
لوگوں کو یہ احساس ہو کہ ان کی اپنی حکومت ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا نہ کوئی سرمایہ کاری آئے گی، نہ کوئی ترقی ہوگی، نہ معیشت سنبھلے گی. آپ 40 صوبے بنا دیں، یہ ایک اور آپ لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش نہ کریں. یہ آپ پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، محسن نقوی صاحب ہوں، یا جو بھی ہے، یہ سب ایک ہیں، اور اس وقت لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ پیپل انڈرسٹینڈ دیٹ، اور یہ ایسا ہوگا نہیں. آزادی چاہیے، سب سے بڑا مسئلہ. اور دوسرا، ہر آدمی آئینی دائرے میں رہ کر بات کرے. صوبے جو ہیں ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے نہیں بنیں گے، اور یہ جو آپ ڈنڈے کے زور پر سب کام کرتے ہیں، یہ جو مرضی کر لیں، اٹ ول ناٹ برنگ اینی گڈ ٹو پاکستان. لوگوں کو آن بورڈ کریں، ان کے ساتھ مکالمہ کریں، ان کے ساتھ بحث کریں. اور اگر آپ آئین میں کوئی حصہ چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر، کیونکہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم میں تو جو آپ نے حاصل کیا یہ انلیگل ہے، لوگ اس کو نہیں مانتے، یہ سب فراڈ ہے. لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو مکالمہ کریں، پاپولر لیڈرشپ جو ہے اس کو آنے دیں، پارٹیسپیٹ کرنے دیں، اور پھر جو عوام فیصلہ کرتے ہیں آپ بھی اس کو قبول کریں، دوسرے بھی اس کو قبول کریں. جب تک یہ نہیں ہوگا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. تو یہ میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن میں جانے سے پہلے آپ کو ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. حیدرآباد میں سندھ پبلک سروس کمیشن کے خلاف لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، نوجوان. اور یہ لوگ جنہیں آپ کاکروچ کہیں یا کچھ بھی کہیں، کہ اپنے حق کے لیے اگر اب یہ نکل آئیں، اور میں محسن نقوی کی اس بات سے متفق ہوں کہ اگر یہ نکل آئیں تو یہ سب کچھ پلٹا دیں گے، اور یہ نکل رہے ہیں. اور اب علیمہ خان اس وقت کوہاٹ کی طرف رواں دواں ہیں، جب میں یہ صبح کے وقت ویلاگ کر رہا ہوں، اور وہاں پر ایک بڑا بھرپور ان کا استقبال ہونے والا ہے. یہ فوٹیجز آپ دیکھیں، وہ رواں دواں ہیں. اور 5 اگست کو سہیل افریدی کو یہ الٹیمیٹم دیا گیا ہے کہ آپ اعلان کریں اس جلسے میں عمران خان کی رہائی کے لیے لائحہ عمل کا. اگر آپ نہیں اعلان کریں گے تو پھر یہ آپ کے لیے آخری موقع ہے. سن لیں پی ٹی آئی والے کیا پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، نوجوان، یہ سن لیں آپ. اگست میں پشاور میں ہمارا آخری جلسہ ہوگا. پشاور میں جلسہ، ایک سٹی میں جلسہ، دوسری سٹی میں جلسہ. بھائی پنجاب کا رخ کرو، صوبہ بند کرو، بجلی بند کرو، ہزاروں آپشنز ہمارے پاس ہیں. یہ قوم نے ووٹ اس لیے دیا تھا کہ آپ لوگ اربوں پتی بنیں گے، پروٹوکول کے انجوائے کریں گے. اگر آپ نے 5 اگست کے جلسے میں لائحہ عمل کا اعلان نہ کیا، جو کہ خان صاحب کے بتائے ہوئے اصول ہے، تو ہم دوبارہ سڑکوں پر آپ کو اٹک کے ساتھ اس پر نظر آئے کہ ہم صوبہ بند کریں گے. بہت ہو گئے ترقیاتی کام، بہت ہو گئے وسائل، بہت ہو گئے پیٹرول، بلو پاسپورٹ. اب انشاءاللہ ہم فیصلہ سڑکوں پر کریں گے، کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری آخری فیصلہ سڑکوں پر ہونا ہے. اب مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل اگلی ویڈیو تک ملاقات جلد ہوگی. اللہ نگہبان.